بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور تکلیفوں پر صبر کرنا یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خدمت اقدس میں عرض کیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ خدمت میں، یا رسول اللہ، کیا آپ کی زندگی میں غزوہ احد سے بھی سخت دن آیا ہے؟ غزوہ احد مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 3 ہجری میں کافروں نے، مکے کے کافروں نے حملہ کیا، حملے کے ارادے سے آئے تو احد پہاڑ جہاں پر ہے وہاں جا کر مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پریشانیاں برداشت کرنی پڑی۔ آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، اور اس کے علاوہ چہرے مبارک زخمی بھی ہوا، آپ گرے بھی، طرح طرح سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اور ایک بڑی تکلیف یہ بھی تھی کہ اس میں ظاہری طور پر کافروں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی معلوم تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت دن یہی آیا ہے آپ پر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، مجھے تمہاری قوم قریش مکہ سے بہت سخت تکلیفیں پہنچی ہیں، یعنی وہ تو ایک دن کی بات تھی، اور یہ مکہ کے کافروں نے تو مجھے ایک لمبے ٹائم تک ستایا ہے۔ اور میرے لیے سب سے سخت دن وہ تھا جب میں نے ابن عبد یالیل، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تنگ آ کر قریب کے شہر طائف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جا کر یہ سوچا تھا کہ وہاں کے جو سردار ہیں ان سے اپنے دین کی دعوت پیش کروں گا، وہ انشاءاللہ قبول کریں گے، یا قبول نہ کریں کم سے کم میری بات سن لیں اور مجھے وہاں پر دعوت و تبلیغ کہنے کا موقع دیں۔ لیکن ان بدبختوں نے، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر، جب میں نے ابن عبد یالیل کے بیٹوں کے سامنے خود کو پیش کیا، پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مجھے موقع دیجیے دعوت دینے کا، ایمان کی دعوت دینے کا، مگر انہوں نے میری دعوت و تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ میں اسی پریشانی اور غم کی حالت میں واپس چل پڑا۔ تو یہاں پر اصل یہ بہت مختصر واقعہ بیان کیا گیا ہے، ورنہ تو اصل بات وہ تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ نوجوان آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا، اور آپ بالکل بے خود ہو گئے، حتیٰ کہ چلنا بھی مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے جو حضرت کے آپ کے ساتھ غلام تھے حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ، انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ میں جا کر کچھ سکون ملا۔ تو اتنی بری حالت ہوئی، اور یہ تو بہت مختصر سی میں نے بتا دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، ان سب سے زیادہ تکلیف اس دن پیش آئی۔ تو اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ اس میں کتنی تکلیفیں پیش آئی ہوں گی۔
تو اس سے بہت بڑی بات اصل یہ نکلتی ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک دم ڈگمگا جاتے ہیں، اور دین کو پھیلانے میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ تو ایک دم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تو ہے نہیں کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا، یا دین کے پھیلانے میں، دین کا کام کرنے میں اگر پریشانی پیش آ رہی تو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ تو جب میں قرن ثعالب پر پہنچا، ایک جگہ کا نام ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنے سر اوپر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے غور سے دیکھا تو اس بادل میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھ کو آواز دی اور کہا بے شک اللہ تعالی نے آپ کی بات سن لی ہے۔ اور اللہ تعالی نے آپ کی طرف ملک الجبال، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ، یعنی پہاڑوں کا کنٹرول اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ کنٹرول کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہے کرے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ کرتا ہے، تاکہ آپ جو چاہتے ہیں اس کا انہیں حکم دے دے۔ اصل میں طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے، تو مطلب یہ تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان اس کو دبا دیا جائے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یا مان لیجئے کہ پہاڑوں کو اٹھ جانے کا حکم دے اور وہاں اٹھ کر وہ طائف پر گر پڑے۔ پھر ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، اس نے مجھے سلام کیا اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کی بات سن لی ہے۔ میں پہاڑوں کا موکل فرشتہ ہوں۔ موکل کا مطلب وہی، یعنی مجھے ذمہ داری پہاڑوں کی دی گئی ہے۔ مجھے اللہ تعالی نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ جو حکم دیں اس کی تعمیل کروں۔ تعمیل کا مطلب عمل کروں۔ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے دو پہاڑوں اخشبین عربی میں جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر گرا دوں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اگرچہ یہ لوگ کافر ہیں، لیکن کافروں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پیدا کرے گا۔ تو یہ واقعہ اصل میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس وجہ سے بیان بھی نہیں کیا۔ زید بن حارثہ تھے۔ زید بن حارثہ ساتھ تھے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں، کتاب کو، یعنی سیرت کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تم تم میں سے پوچھا تھا کسی نے کہ سیرت النبی جو علامہ شبلی نعمانی کی ہے وہ صحیح ہے، تو اکثر باتیں تو اس میں صحیح ہیں، یعنی جب وہ سیرت بیان کرتے ہیں تو سیرت کے بیان کرنے تک تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن جہاں وہ اپنی بات داخل کر دیتے ہیں تو وہاں کچھ گڑبڑی ہوتی ہے، کیونکہ جو علامہ شبلی نعمانی ہے وہ صحیح فکر کے آدمی نہیں ہیں۔ جیسے سر سید کی فکر غلط تھی، اس کی تو خیر بالکل ہی خراب تھی، تو شبلی نعمانی کے اندر بھی وہی اثر آیا ہے۔ تو سیرت النبی میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، تو سیرت جہاں جہاں بیان کی جائے وہ ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کیا جائے، جہاں کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اس پہ زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ اس کے رد میں کتاب لکھی گئی ہے سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی کی، وہ بالکل معتبر ہے۔
سمجھ گئے ہو؟ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو اپنے گھر والوں پر مہربان اور شفیق نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ نیا باب شروع ہو گیا، مخلوق پر رحمت اور شفقت۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم کھانے والے تھے عیال پر۔ عیال اصل کہتے ہیں بچوں کو۔ اہل کا لفظ عام طور پر بیوی کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں، اور عیال کا لفظ بولا جاتا ہے بچوں کے لیے، لیکن اہل میں بیوی کے ساتھ ساتھ بچے بھی عام طور پر آ جاتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر خاص طور پر بچوں کا ذکر ہے کہ بچوں کے ساتھ آدمی کو بہت پیار محبت سے رہنا چاہیے، جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ ماں باپ کو بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ماں باپ ہیں اور ہمارا تو حق ہے ہم ڈانٹ کر رکھیں اور یہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہوگی تو ڈانٹا بھی جائے گا، بلکہ مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ضروری اور مجبوری کا راستہ ہے صرف۔ عورتیں اچھی طریقے سے اولاد کی تربیت کرنے کے طریقے سیکھیں، اور اس کے لیے حضرت مولانا عبدالفقار نقشبندی صاحب کے بیان بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اس طریقے سے کتابیں بھی آتی ہیں، حضرت ہی کی آتی ہیں اولاد کی تربیت کے لیے سنہرے اصول۔ اولاد بگڑے گی تو سب سے پہلے تو ماں باپ ہی کو اس کا نقصان ہوتا ہے، دنیا کو تو وہ بعد میں ستائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس کا مطلب یہی کہ اگر وہ بھی اسلام قبول کر لیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہو جائے، اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی یقین نرمی کا معاملہ فرماتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن جب دشمنی آس پاس جنگ ہوتی تھی تو پھر چھوڑتے نہیں تھے، وہاں نرمی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ البتہ تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، یعنی مصیبت تمہارے اوپر پہنچتی ہے اور ٹینشن ایک طریقے سے ان کو ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کا حال ہوتا ہے کہ اولاد بیمار ہو رہی ہے اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بڑھ کر تو خاص طور پر جو استاد ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی یہی حالت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر دین سکھا رہا ہے، اور ماں باپ کی بھی یہ حالت ہونی چاہیے، وہ تو ہوتی ہی ہے، ہم اسے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ایمان پر حریص ہیں، تمہارے ایمان پر حریص کا یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، ایمان کا لفظ بڑھا دیا، ایسے تو ہے حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص ہیں، یعنی اصل یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز کے اندر بھلائی ہو جائے۔ حریص کا مطلب وہ دنیا والا نہیں، حریص تو دنیا میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں لالچی کو، تو برا سا لفظ سمجھا جاتا ہے، یعنی تمنا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم کو اچھی اچھی چیزیں مل جائیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ صفت ہے، تو ہماری بھی دوسروں کے بارے میں، خاص طور پر جب کوئی بڑا ہو اس کو چھوٹے کے بارے میں یہی سب ہونا چاہیے۔ ایمان والوں پر نہایت رحم کرنے والے اور مہربان ہیں، یعنی خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اسی وجہ سے فرمائیں کہ کافروں کے ساتھ اصل دل سے نرمی نہیں ہوتی، کافروں کے ساتھ اس وجہ سے نرمی ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہیں، دل نہیں ملتا ان سے،
ایک تو ہوتا ہے نا جس سے دل ملتا ہے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی کے آپس کی محبت ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بھی کرتا ہے آدمی لیکن دل وہ والا تو نہیں ملتا۔ تو یہ فرق ہے کافروں کے ساتھ پیش آنے میں اور ایمان والوں کے ساتھ پیش آنے میں۔ خیر خواہی دونوں کی جاتی ہے لیکن دل نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ، ایک روایت میں ہے کہ ان آنے والے کا نام اقرا بن حابس ہے، آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن سے پیار کر رہے تھے، یعنی ان کا بوسہ کس کر رہے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے، یعنی تھوڑا لہجہ دوسرا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے رحمت اور شفقت کو چھین لیا ہو تو میں کیا کروں؟ ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی سنت ہے، اور اس میں بھی آدمی کو سنت کی نیت کرنی چاہیے۔ اس پر بھی آدمی کو سب، ایسے تو آدمی کے جذبات ہوتے ہیں بچوں سے محبت کرنا، تو اس پر تو کوئی ثواب نہیں ملنے کا اگر آپ اپنے جذبات پورے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی خیر خواہی اور سنت کی نیت مقصد ہے تو پھر ثواب مل جائے گا۔ ایک بار یہ ہوا کہ ہماری جو بھتیجی ہے اس کے ساتھ، خیر وہ کھیلنے کے موڈ میں تھی، تو میں نے اس کو ایک میسج کروایا باہر، انگلینڈ۔ اصل مجھے جو بتلانا ہے وہ دوسری بات ہے۔ تو انہوں نے میسج میں لکھا کہ ماشاء اللہ آپ بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس میں نیت کر لی جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو ان کو ماشاء اللہ اتنا زیادہ استحضار ہے بچوں کے ساتھ میں بھی سنت کی نیت کی جائے۔ خیر، دیکھو اب تم لوگوں نے میں سے تقریباً 10 منٹ پہلے کسی نے میٹنگ شروع کی تھی اور یہ سب پہلے پوری ہو جائے گی، کہتے بھی ہیں پھر بھی نہیں مانتے، اور مجھے معلوم ہے کسی نے شروع کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی اولاد اور عیال پر زیادہ مہربان اور شفیق کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو بھی گزر چکی۔ آپ کے سعد ابراہیم اوالی مدینہ میں دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد پیدا ہوئے، ورنہ سب اولاد نبی بننے سے پہلے پیدا ہوئی ہے، اور یہ آپ کی بیوی سے بھی نہیں بلکہ آپ کی باندی سے پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں جو اصل شریعت کے حساب سے جو باندی ہوتی ہے وہ بالکل بیوی ہوتی ہے، بیوی سے تعلق جیسے ہوتا ہے۔ تو ان سے بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام ابراہیم رکھا، اور عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ دودھ دوسرے سے پلوایا کرتے تھے عام طور پر دیہات میں، تاکہ اس کی پرورش بھی اچھی ہو اور بہت سے فائدے تھے اس کے، تو اسی طریقے سے دودھ پلوایا۔ ہاں یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو، چلو اسے چھوڑ دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بنفس نفیس وہاں جاتے، اور ہم بھی آپ کے ہمراہ ہوتے، یعنی خود اپنے بیٹے سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ دھویں سے بھرے ہوئے گھر میں بیٹھ کر اپنے بیٹے سے پیار کرتے، کیونکہ اصل میں جن کے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ رکھا تھا وہ لوہار تھے، تو وہ لوہے کا کام کرتے تھے، بھٹی وغیرہ میرے خیال میں جلتی ہوگی جس کی وجہ سے دھواں آتا ہوگا۔ تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تواضع دیکھیے، کتنا بڑا نبی، نبیوں کا سردار، اور آرام سے ایک غریب آدمی کے گھر میں جا رہا ہے، اور وہاں جا کر اپنے بیٹے سے لاڈ کر رہا ہے، بلکہ ان سے بھی محبت کرتے تھے جو دودھ پلاتی تھی اور پلاتا تھا، یعنی ان کا شوہر۔ اور ابراہیم کے رضائی باپ لوہار تھے،
آپ ابراہیم سے پیار کر کے واپس آ جاتے۔ اس سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے کو ذہنوں میں آ جاتے کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ رہے، بس ہر وقت نماز نماز نماز، نہ بیوی کا پتہ رہے نہ بچوں کا پتہ رہے، تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی دینداری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دینداری تو یہ ہے کہ بچوں کا بھی خیال ہو، بیوی کا بھی خیال ہو، اور جو جو دنیا کی ضرورتیں ہیں شریعت کے حساب سے صحیح نیت کے ساتھ پوری کی جائیں۔ تو بچوں سے لاڑ تو ہر ایک کرتا ہی ہے، یہ تو فطرت میں داخل ہے، لیکن اس میں سنت کی نیت کر لی جائے گی تو ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ، اچھا ایک بات، چلو چھوڑ دو ابھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ کی، غزوہ حنین، یہ اس کا واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ غزوہ حنین یہ بھی طائف کے پاس ہی ہوئی تھی، بلکہ طائف والوں ہی سے جنگ ہوئی تھی، اور اس سے بہت ہی زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ تو اس کے بعد، اس جنگ کے فتح کرنے کے بعد، صفوان بن امیہ کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم 100 اونٹ دیے تھے، یعنی 50 لاکھ کم سے کم، اور پھر 100 اور پھر 100 اور کل 300 اونٹ دے دیے تھے۔ اصل میں صفوان بن امیہ اسی ٹائم مسلمان ہوئے تھے، تو یہ بڑے لوگ تھے مکہ کے، تو ان کو اس وجہ سے دیا تھا تاکہ ان کا ایمان پھر مضبوط ہو جائے گا، اور ان کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا۔ چلیے بس 5 منٹ تو آپ نے گھٹا دیے، 7 منٹ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، عیینہ ابن حصن اور اقرع ابن حابس میں سے ہر ایک کو 100 100 اونٹ مرحمت فرمائے۔ تو اس میں ایک طرف تو شفقت ہے کہ یہ بڑے قوم کے سردار ہیں، جب ان کو دیا جائے گا تو ان کے جو قبیلہ ہے وہ اچھا کھائیں گے، آرام سے رہیں گے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت ہے کہ کتنے زیادہ مال ایک ہی آدمی کو دے دیا، اور تیسری طرف مصلحت ہے کہ دین کی بنیاد پر خرچ کیا جائے، کہ ایسے آدمی کو دیا جائے خاص طور پر جس کے دیندار بننے کا آپ کو توقع ہو، اس کے بنیاد پر۔ اور عباس بن مرداس کو 100 سے کم دیے، مگر بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسے بھی 100 پورے کر دیے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی مانگی ہوئی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ کی طرف سے شدید شفقت اور رحمت کا بخوبی اظہار ہے، یعنی ہر دعا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے خاص طور پر کتنی محبت تھی، تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ چلیے تو کل ہی پڑھیں گے بس۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالی